دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ پاک ویوس محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں یہ جو سیکیورٹی کے اپریٹس کی ISI کے دفتر میں یا ہیڈ کوارٹر میں جو اجلاس ہوا ہے، گویا لے پالک بھی ہیں اور لے پالک کے جو لے پالک اڈاپٹ کرنے والے ہیں وہ بھی ہیں، یعنی باجوہ صاحب جو ٹھگوں کے سربراہ ہیں اور جو شاخ الجاسوس ہیں اور گویا ظلم و ستم کرنے کے سربراہ ہیں فیض حمید، وہ میزبان تھے، اور آرمی چیف یعنی قمر باجوہ جو حقیقت میں سسیلین مافیا کا سربراہ ہے وہ، اور جو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا چیئرمین ہے ندیم رضا صاحب وہ، اور اس طرح جو چیف آف جنرل سٹاف ہے، اس طرح امجد نیازی جو بحریہ کا سربراہ ہے، اس طرح مجاہد خان جو ایئر فورس کے سربراہ ہے، یہ سارے یعنی پوری گویا جو بوٹوں کی گینگ ہے، پلس ان کے لے پالک جو ہیں یعنی خان صاحب بنی گالہ شریف والے اور ان کے جو ملتان کے مجاور ہیں وہ، اور باقی جو کابینہ کے یعنی سٹالورٹس ہیں وہ سارے موجود تھے۔ اجلاس ہوا اور بظاہر یہ کہا گیا ہے کہ ملک اور خطے کی سیکیورٹی کی صورتحال ڈسکس ہوئی ہے یعنی ظاہر اس ٹائپ کی صورتحال میں عام طور پر اس طرح پراسراریت کہ جس طرح کوئی بہت بڑی چیز اندرون خانہ ڈسکس ہو رہی ہے، اب عالمی معاملات جو ہیں ان سے پوچھ کے چل رہے ہیں۔ حالانکہ اگر ارد گرد کا انوائرمنٹ دیکھیں پاکستان کا، تو پاکستان کے لیے سب سے زیادہ دو سیکیورٹی چیلنجز ہیں ایک طرح سے۔ ایک تو ہے کہ انڈیا اسپیسیفک ہے جس میں ظاہر ہے کشمیر فوکس ہے، اس میں جو انڈین حکومت کے لیے بیسٹ تھا کہ پاکستان کی جو کرے وہی پاکستان نے کیا، کہ سوائے لپ سروس کے اور ایک ٹانگ پر کھڑا ہونے کے کوئی کنکریٹ کام نہیں کیا۔ جب وہ چاہتے ہیں وہ یعنی پاکستانیوں میں سے بہت سے لوگوں کو شہید بھی کر دیتے ہیں، ظاہر ہے اس میں عام فوجی بھی ہوتے ہیں، سویلین بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کو کما حق کا جواب جو ہے وہ بہرحال نہیں ملتا، سوائے یہ کہ ادھر ادھر کوئی بیان چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے کہ جو ہمارے سسیلین مافیا ہیں ان کا فوکس اصل یہ ہے، ان کی اصل ڈیوٹی یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو سر نہیں اٹھانے دینا، بس باقی خیر لہذا انڈیا تو کھل کے کھیلتا ہے، جموں اینڈ کشمیر کی ریاست کو وہ ہڑپ کر چکا، وہ ڈیزالو ہو چکی، وہ تحلیل ہو گئی ہے۔ اس وقت ریاست جموں اینڈ کشمیر نام کی کوئی ریاست انڈیا میں موجود نہیں ہے، ان کے اپنے آئین اور قانون کے مطابق، ظاہر ہے ہم کہتے رہتے ہیں۔ لہذا وہاں پر تو یہ سیکیورٹی صورتحال، اور ہم نے کیا چیلنج پیش کرنا ہے وہاں پر سوائے یہ کہ بس ہم بیٹھے ہیں اور کیا حال ہے جی، کوئی پاکستان کا کوئی لیڈر رہ تو نہیں گیا جس کو ہم نے پابند سلاسل نہ کیا ہو یا جس کو خوار نہ کیا ہو، جو مقبولیت بھی رکھتا اور پھر ہمارے ظلم و ستم سے بچ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے ان کا اصل ٹارگٹ جو ہے۔ اب جو ویسٹ کی صورتحال ہے یعنی مغربی بارڈر پر، افغانستان کے بارڈر پر، آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی امریکی وہاں سے نکلنے کا اندیا دیتے ہیں مکمل طور پر، ویسے تو خاصی حد تک نکل چکے ہیں، تھوڑے ہی رہ گئے ہیں، چند ہزار، اور وہ بھی گویا پر تول رہے ہیں، تو ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے منتن ترلے کرتی ہے انڈر گراؤنڈ، اور جو ان کے لے پالک ہوتے ہیں وہ بھی بیان دیتے ہیں کہ تھے اتنی جلدی دیکھیں نہ کریں، یہ بڑا نقصان ہوگا یعنی انہیں اپنی ورد لیسنس کا احساس ہوتا ہے، حالانکہ انہیں یہ پتہ ہے کہ نہ ان سے پوچھ کے امریکی آئے ہیں بلکہ حکم دے کے آئے کہ ہم آ رہے ہیں، بوٹ چھوٹ مانگنے کے لیے تیار رہو، اور ہم تیار تھے، آج تک تیار ہیں۔ آج تک ہماری نام نہاد جنرلز جو ہیں وہ عوام سے اور عوامی لیڈروں سے یہ کو فورس کرتے ہیں کہ ہمارے بوٹ پالش کریں، اور خود دوسروں کے بوٹ، سات سمندر پار والوں کے پالش کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بیان دیتے ہیں کہ اتنی جلدی نہ کریں، کاہے کی جلدی ہے، ہم بھی ادھر ہی ہیں، دیکھیں آپ کے تابع دار ہیں تو آپ ادھر اور سٹے کریں۔ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ جتنا لمبا سٹے کریں گے ہم ریلیونٹ رہیں گے، یوٹیلیٹی ہماری رہے گی، اس لیے کہ جن لوگوں کو ہم نے بیچا تھا، جن کو دے کر مونیٹائز کیا تھا،
اب ظاہر ہے اگر امریکی وہاں سے آتے ہیں تو ان کو اسینڈنسی ملے گی، ان کا وہ ایکسکلوسیو اقتدار ہو یا شیئر ہولڈر ہوں، ان کا رول ڈومیننٹ ہوگا، پہلے کی طرح تو نہیں ہوگا. تو اگر وہ ہوگا تو ظاہر ہے یعنی چپ کے وہ پھر ظاہر ہے ان کا آئینہ دکھائیں گے کہ تم کون لوگ ہو، تو تم تو بوٹ پالسی ہو کسی کے، ہو تم فارسیل ہو، تم کرائے کے قاتل ہو. تو لہٰذا انہیں یہ سینیریو بڑا تکلیف دیتا ہے. وہ پھر منتن ترلے کرتے ہیں ان کی بھی، اور پھر جو یعنی امریکی لے پالک افغانستان ان کی بھی تاکہ ہمیں بھی کچھ پوچھتا رہے کوئی، ہم بھی ادھر ہی ہیں. تو جو خدمت وہ کہتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں. بہرحال اور سیکیورٹی سچویشن کیا ہے کہ سی پیک کا ویسے تم نے ستیہ ناش کر دیا ہے. اب ظاہر ہے یعنی اس وقت تو ٹیکنیکلی سی پیک اتھارٹی تو موجود ہی نہیں ہے، لیکن ان کا چیئرمین بھی موجود ہے اور وہ کبھی گم ہو جاتا ہے، کبھی ری اپیئر ہوتا ہے. وہ بہرحال اپنی پیزا سازی میں بزی ہے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سارے بوٹوں والے جو سسلین مافیا کے عام کردار ہیں، یہ پیزا باز ہیں اور پیزا ساز ہیں. پاکستانی عوام کو اور پاکستانی اسٹیٹ کے ایکسچیکر کو، پاکستان کے ریسورسز کو یہ صرف سوائے پیزا کریٹ کرنے کے اور بیرون ملک پیزوں کی لائنیں لگانے کی اور کچھ نہیں کرتے. اندرون ملک یہی کرتے ہیں کہ ہر مین شہر میں پلاٹ لیتے ہیں، اس کو مونیٹائز کرتے ہیں، بیچتے ہیں، بیرون ملک سرمایہ لے جاتے ہیں. اگر وہاں بھی رہیں تو ان کے کئی لاؤ لشکر کے ان کے چیلے چانٹے جن کے نام پر وہ رکھتے ہیں. آپ کو یہ بھی ویل نون اب بات ہے کہ باجوہ صاحب نے تقریباً 16 کنال یعنی 2 ایکڑ کے قریب زمین جو سابق سینٹرل جیل تھی پنڈی میں جہاں پر بھٹو مرحوم کو پھانسی دی گئی تھی، اس کو مختلف طریقوں سے ہٹکنوں سے پہلے وہ یعنی ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ ڈیفنس پرپز کے لیے بہت ضروری ہے، اگر یہ نہ ملا تو بس پاکستان گیا. پہلے اس طرح تھی حالی، پنجاب گورنمنٹ کی زمین تھی، پھر دیکھیں جی یہاں پر یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو ادھر کیا جائے ادھر کیا جائے. تو بہرحال الٹیمیٹ اینڈ یہی ہے ڈیسٹینیشن اس کی کہ اس میں باجوہ صاحب نے اپنی 2 ایکڑ زمین جو ہے رہائش کے لیے اور اس کے جو انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے ریزیڈینشل حوالے سے وہ سارا کچھ کر لیا. کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ 1 ایکڑ جو ہے میرے پہلی آرمی چیف شپ جو 3 سال کا ہے، اور پھر جو میں نے چرائی ہے آرمی چیف شپ یعنی جو بلیک میل کر کے اسٹیٹ کو میں نے زبردستی اپنے آپ کو ایکسٹینڈ کروایا، ایک اس کے نام کیا. یہاں تک کہ ان کی خواہش یہ بھی ہے کہ جو سابقہ چلے گئے ہیں نا جیسے کیانی صاحب ہیں کہ تم بھی ایک اور لے لو. یعنی یہ تو وہ چیزیں ہیں جو سامنے ریئل اسٹیٹ یعنی جو منظر پر آ گئی ہیں. لیکن یقین جانیں ہر جنرل کو اگر آپ کریدیں تو اس میں سے ہزاروں پیزے، سینکڑوں نہیں ہزاروں پیزے برآمد ہوتے ہیں. تو بہرحال کیونکہ جو قمر باجوہ گکھڑ منڈی کا ہے وہ اس گینگ کا اس وقت سرگنا ہے، تو ظاہر وہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، وہ لائن میں اس لیے نہیں کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ باعزت پھر بھی ایک جانور ہے کہ اس لیے کہ وہ بہادری کا استعارہ ہے، جبکہ یہ گماشتے ہیں، یہ پاکستان کے غدار اور عوام کے دشمن ہیں اور ہمیشہ پاکستان کی مقبول قیادت کو بی لیٹل کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ان کی سیکیورٹی سچویشن اور اس پر تسلی کا اظہار کرتے ہیں. اور ساتھ گویا کہا تو یہ خبر میں گیا ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ بریفنگ لینے پہنچے، حالانکہ ان کو طلب کیا گیا کہ تم بھی آ جاؤ یار، یہ لے پالک کو ساتھ بیٹھ جاؤ. حالانکہ ان سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ حضور یہ ISI اور IB وغیرہ یہ آپ کے فون بھی ٹیپ کرتے ہوں گے، آپ کو پتہ ہے نا؟ وہ کہتے ہیں ہاں ان کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے میرا، میں کیا کر رہا ہوں. امیجن کریں کہ ایسا بدبخت آدمی جو پبلکلی اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے بات کی جاتی ہے، حالانکہ وہ کیا کہتے ہیں بات سچی ہے پر ہے رسوائی کی. جی کہ یعنی ایک وزیر اعظم ہے وہ یہ اس پر ولنگ ہے کہ میرے فون ٹیپ کیے جائیں، میری ہر حرکت کو سکروٹینائز کیا جائے، اور کون کرے؟ بوٹوں والے کریں. اس پر اسے کوئی اعتراض نہیں ہے. یہی یعنی اس کے گھٹیا پن کا اور ایک لے پالک ہونے کا ثبوت ہے.
اس طرح جب وہ انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ یہ جو لوگ غائب ہوتے ہیں جیسے مطیع اللہ جان ہے، باقی سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کا افسر اور باقی اور ظاہر ہے کہ یہ، تو اس کا مطلب نہیں وہ مجھے یاد نہیں ہے، میں نے انٹیریئر منسٹری کو کہہ دیا تھا. وہ بندہ پوچھے وزیر اعظم خود پیچھے جانا ہے، ہمیشہ انٹیریئر منسٹر نہیں آخنا ہے نا، منسٹری نہیں. تو اس کا کیا بنا، نہیں جب بھی ہم نے کہا وہ سوچا ہی تھا تو وہ واپس آ گیا. وہ بھائی واپس آ گیا تو جرم تو کسی نے کیا ہے نا، اس کو پکڑو نا. لیکن اسے یعنی وہ ایسا کوئی بدبخت آدمی ہے لے پالک جو ہے، اور ایسا ذہنی طور پر مفلوج شخص ہے کہ اسے یہ کوئی ملامت کی کوئی بے عزتی محسوس ہی نہیں ہوتی. تو باہر ایسے بے حس قسم کے لے پالک اور ایسے بے حس قسم کے مافیا کے سربراہ پاکستان کو مبارک ہوں. اور آپ کو وہ ایک دو چار اشعار بھی سنا ہی دیتا ہوں کہ خدایا، یہ عنوان ہے، یہ انسان بھی ہیں، کہ خدایا یہ انسان بھی ہیں، میرے یہ پاسبان بھی ہیں، برائے اجرت و رضائے اعداء قتل کا یہ سامان بھی ہیں، میرے خون کو بیچتے ہیں، میرے یہ مہربان بھی ہیں، یہ مجھے غدار کہتے ہیں، خود دشمن ایمان بھی ہیں. اگر آپ کو پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں. اجازت دیں، خدا حافظ.